السلام علیکم فرینڈس، میری آواز اور میرے ناول آپ کو پسند آ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور برابر میں بیل بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والے تمام ناولز آپ سن سکیں۔ آج کے نیا ناول ہے علینا اور میں، اور اس کے رائٹر ہیں فرحانہ نار ملک۔ حلق سے برآمد ہوتی یہ چیخیں اتنی دل روز اور دہشت ناک تھیں کہ آسیہ کچن کا دروازہ کھولتے کھولتے پلٹ آئی۔ الہی خیر، اس کا کمرہ 10 قدم کے فاصلے پر تھا۔ آسیہ نے تیز گام کی طرح 5 قدموں میں پارٹا کیا۔ کیا ہوا؟ اپنے بیڈ پر وہ ستے کی کیفیت میں تھی۔ آسیہ نے حواس سنبھال کر پوچھا، ساتھ ہی چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ سب کچھ ٹھیک تھا، کم از کم حواس باختہ کر دینے والا کچھ نہیں تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں چیخیں کیوں ماری؟ کچھ چھپکلی دیکھ لی تھی کیا؟ اس کا ستر ٹوٹنے میں نہ آیا تو انہوں نے جھنجھلاتے ہوئے باقاعدہ اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سامنے رکھی فارما کی پریکٹیکل نوٹ بک اٹھا کر ان کے سامنے کر دی۔ شکل رو دینے والی ہو رہی تھی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے آسیہ نے نوٹ بک کے کھلے ورق پر خاصا اشتعال سے نظریں دوڑائیں، جس پر مشہور زمانہ کارٹون ڈولٹن بے حد مہارت سے بنایا گیا تھا۔ یہ تم بنا رہی تھی؟ انہیں فی الفور غصہ آ گیا، یعنی میڈیکل کی سخت پڑھائی کا بہانہ اندر صادق کی روح کو تسکین پہنچاتا جا رہا تھا۔ یہ میں نے شہریار کو دی تھی کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس نے یہ بنا دیا۔ آخری جملہ بعد میں ادا ہوا، آنسو پہلے نکل آئے۔ آسیہ نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا بس میں بات کروں گی شہریار سے، تم بھی اب سمیٹو، بہت رات ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیے تو یہ کوئی بات ہے؟ مجھے خود کہا بنا دوں گا، اور ایسا گھٹیا؟ میں نے کہا نا میں صبح بات کروں گی اس سے۔ تم اپنا خون مت جلاؤ، سو جاؤ شاباش۔ آسیہ نے خود ہی اس کے بیڈ پر پہلی کتابیں سمیٹنا شروع کر دی۔ وہ خود بھی تھک چکی تھی، مگر احتیاطاً فارما کی پریکٹیکل نوٹ بک چیک کرنے کا خیال آیا تو اندر ڈیڈی مسکراتا ملا۔ آپ اس سے بات نہیں کریں گی؟ کان کھینچیں گے اور دیکھیے گا میں بھی اس کا وہ حشر کروں گی کہ 7 پشتوں کو میرا نام سے ڈرائے گا۔ آسیہ جب تک اس کا مال و متاع سمیٹ کر ماتھے پر بوسہ دے کر کمرے سے باہر نکلی، وہ اندر کی کھلن نکالنے لگی تھی۔ کوئی مذاق تھا؟ اس کی پریکٹیکل نوٹ بک تباہ کر دی۔ اگر وہ چیک کیے بغیر مس عائشہ کو تھما آتی تو آگے کا حشر سوچنے سے پہلے وہ شہریار کی خیالی درگت بنا ڈالتی۔ آج اسد کا برتھ ڈے تھا اور ہمیشہ کی طرح وہ لانچ میں صوفے پر اداس بیٹھی اسد کی جدائی کے دنوں کا اعداد و شمار کرنے میں مصروف تھی، جب جمیل صاحب ہاتھ میں موبائل تھامے تیزی سے داخل ہوئے۔ لیجیے بات کیجیے اپنے لاڈلے سے، ہم تو بھائی غیروں کی طرح ہو ہاں کے علاوہ کچھ اور کہنا شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ شائستہ کا چہرہ آن کی طرح آن میں کھل گیا۔ صاحبزادے کے لیے تو ماما بھی آپ ہیں اور ڈیڈی بھی آپ ہیں۔ ٹھنڈی آہیں کھینچتے ہوئے جمیل صاحب نے صوفے کے کنارے پر جا بیٹھے۔ شائستہ کے لیے اس طنز کی کیا اہمیت اور حیثیت جب اسد بات کر رہا ہو۔ اسد میری جان، ضبط کرتے کرتے بھی لہجہ روکھا ہو گیا۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں؟ اسد کی بھرپور مردانہ آواز ممتا کی تشنگی بڑھا گئی۔ ہمیشہ یہی ہوتا تھا، وہ بات کر کے خوش و مطمئن ہونے کے بجائے اور بے چین مضطرب ہو جاتی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو خوش رہو، اب یاد آئی ہوں؟ ہلکا سا شکوہ اسد کے کہکے میں دب گیا۔ اصولاً آپ کو یاد کرنا چاہیے تھا، آفٹر آل آج آپ کی برتھ ڈے ہے۔ کیا کروں، کتنی بار تو کوشش کی، لائن ہی نہیں مل رہی تھی۔ وہ حسب عادت پیشمان ہوئی۔ اٹس اوکے، آپ کریں میں کروں، ایک ہی بات ہے۔ شائستہ کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ اسد کے لیے چھوٹے چھوٹے جملے انہیں توانا کر دیتے تھے۔ جمیل صاحب بیوی کے چہرے سے جذبات بڑھاتے ہوئے محفوظ ہونے لگے تھے۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اچانک ہی اسد کی طبیعت یاد آ گئی۔ اسد کو 2 دن پہلے بخار ہوا تھا، اب تو بالکل ٹھیک ہوں مما، ڈونٹ وری۔ کیسے نہ فکر کروں، ذرا خیال نہیں رکھتے ہو اپنا؟ خفگی سے کہتے ہوئے جمیل صاحب کو بہویں سے کوڑ کر دیکھا۔ بالکل اپنے باپ جیسے ہو، لاپرواہ اور سست۔ جمیل صاحب نے ضرورت سے زیادہ آنکھیں پھاڑ لیں۔ وہ مسکین خواہ مخواہ گفتگو کے بیچ آ گئے تھے۔
پتہ نہیں کب واپس آؤ گے۔ آج کل سنتے سنتے اتنے سال ہو گئے۔ کوشش تو کر رہا ہوں مما، آپ بس دعا کریں، ساری دعائیں تمہارے لیے ہیں۔ شائستہ لہجے میں شفیق سی محبت سے ملغوب ہو گیا۔ تھوڑی سی شہریار کے لیے بھی بچا رکھی تھی۔ جمیل صاحب کی سنجیدہ بڑبڑاہٹ اتنی تیز تو ضرور تھی کہ شائستہ تک پہنچ گئی۔ اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ موبائل آف کر کے جمیل صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے شائستہ نے حسب عادت انہیں گھورا۔ آپ کا بھی جواب نہیں بیگم صاحبہ۔ شائستہ نے آنکھیں سکوڑ کر ناگواری سے دیکھا۔ شہریار جھوٹ نہیں کہتا، غلطی ایک کی ہو آپ سارے گھر کو سمیٹ لیتے ہیں۔ شائستہ کی برہم میں اضافہ ہو گیا۔ جمیل صاحب جانتے بوجھتے شرارت پر آمادہ رہے۔ جیسے آپ طبیعت کا خیال آپ کا بیٹا نہیں رکھتا اور ملا رہی ہو اسے باپ سے۔ توبہ ہے۔ تنگ آ کر وہ کھڑی ہو گئیں۔ ذرا سی بات پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پورے کے پورے عورتوں پر گئے ہو۔ ناگواری بھری بڑبڑاہٹ جمیل صاحب کو سٹپٹانے پر مجبور کر گئی۔ بیٹا مجھ پر، میں عورتوں پر لا حول ولا قوت، بلند آواز میں بڑبڑائے۔ شہریار کی خیال درکت زیادہ دنوں تک نہیں بنانی پڑی۔ وہ 2 دن بعد وہ سامنے تھے۔ علیلہ نے ضرورت سے زیادہ بانچیں پھیلا کر استقبال کیا تو اس کا ماتھا یہیں پر ٹھٹک گیا۔ چائے؟ خالی مسکراہٹ نہیں، اگلے پر وہ لمحے لہرا لہرا کر زبردستی کی مہمان نوازی پر اتر آئی تو شہریار کے دماغ میں ہنگامی سائرن گونجنے لگا۔ نہیں، میں وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہنے ہی نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں؟ میں ابھی بنا کر لائی۔ وہ چھپاک سے کچن میں جا گھسی۔ گڑبڑ شہریار بیٹے۔ پہلے وہ کچن کے کھلے دروازے کو مشکوک نظروں سے گھورتا رہا، پھر جب آنکھوں کے سامنے چائے میں زہر کی پڑیاں ملاتی علینا لہرائی تو دہل کر علینا کے سر پر جا پہنچا۔ وہاں چولہے پر دودھ، پتی، چینی ایک ساتھ کیتلی میں ابال رہی تھی اور علینا اسے کپ میں ڈالنے کے لیے ساز و سامان سے لیس کر کھڑی تھی۔ یہاں کیوں آ گئی؟ میں بس لا ہی رہی تھی۔ لہجے میں شیرنی ہی شیرنی تھی، خالصاً ان کی بیویوں جیسے جنہیں فرمائش پوری کروانے کے لیے ان کے ہتھیاروں کا استعمال کرنا بخوبی آتا ہو۔ شہریار کو آس پاس ہی نہیں، پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہونے لگی۔ اچھا، میں باہر بیٹھا رہتا ہوں، یہاں تم چائے میں ڈی ٹی یا چوہے مار دوا کھول لیتی۔ میں یوں بے خبر، میں اپنی جان دینے والا نہیں۔ شکل سے سورج شریف اور معصوم لگتا ہوں مگر چائے اس کے نان اسٹاپ خدشات کو جتلاتی تھی۔ تقریر علینا کی غراہٹ تلے دب گئی۔ وہ چائے کا لبالب کپ عین اس کی آنکھوں کے سامنے لے آئی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ گرم گرم چائے چھلک جاتی تو منہ پھٹے منہ ہو جاتا۔